حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آزان کے وقت یہ ضرور کرنا، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ محترم ناظرین، آزان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن آزان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب آزان ہوتی ہے اور اس وقت آپ آزان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہیں کہ آزان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ آزان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا پھر آزان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آزان کے وقت میں کیا کچھ کام ہے جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ کچھ جگہ پر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ آزان کے وقت میں سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ آزان کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو پتا ہے کہ آزان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم آزان کے ساتھ ساتھ آزان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آزان کو اگر ہم دہرا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے، تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہم آپ لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آزان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے، اگر آپ لوگ آزان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ آزان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں آزان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آزان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے آزان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں بھی مسلمان ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے آزان کی آواز سنتے اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو آزان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ محترم ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم بقدم گناہ کر رہے ہیں، اور اگر آزان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو، جس وقت میں آزان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھوتے ہیں۔ آزان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ محترم ناظرین، آزان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ آزان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ آزان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی آزان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی آزان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3، وہ جو آزان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر نہ بھیجے۔ زبان سے آزان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن کہے تو اس کے بدلے میں کہے۔ آزان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آزان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ
وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہی ہیں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کی ترتیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان کے کچھ ایسے الفاظ سنے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت ہی تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے آسان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے، اور اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے اذان کو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اذان کے صحیح مطلب کو دہرانے کا آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔